وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ Recording in وبرکاتہ۔ progress. کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کے احسان ہے۔ الحمدللہ سر، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو شروع کریں جی؟ جی جی ضرور سر۔ تو تابل تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر آپ نے مجھے نام لکھوانے ہیں۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ یہ کیسے بھائی پلیز؟ سر ہمارے ساتھ کیپٹن آصف صاحب ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، سہیب نوید ہیں، حذیفہ طاہر ہیں اور ماہد بھائی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ۔ مطلب کی خواتین، جی سجاد اچھا بھائی جی، بھی آ گئے ہیں، سجاد۔ سجاد بھائی بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا ہو گیا۔ آہستہ آئیں گے تو پھر آگے جو باقی رہ گئے وہ بتا دیجیے گا۔ جی سر۔ تو اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں ہمیں بتانا شروع کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں جی؟ ابو ابو الانبیاء۔ الانبیاء۔ ابو الانبیاء، یعنی ان کے بعد جتنے بھی بنی اسرائیل میں سے نبی آئے یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے رسول پاک، سب انہی کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے۔ کل جی کا سبق بھی ریوائز کرتے ہیں۔ کیپٹن صاحب جو ہیں پہلے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت اور اللہ، یاد کرو جب ہم نے بنایا البیت کا ترجمہ اس گھر کو، وہ بیت اللہ ہی ہے، اس گھر کو۔ یہ آیت نمبر ہے جی سورہ بقرہ 125۔ جی مثابت نعیم بھائی پلیز، مثابت للناس۔ سر آج میری تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے، آج میں نہیں کر سکوں گا، آج میں سنوں گا صرف۔ اللہ جزائے خیر دے، کوئی بات نہیں ہے۔ مثابہ کسی اصل مادہ ثواب ہے، تو اسی سے ہی ظرف مکان بنا جگہ کے لیے مثابتاً۔ سہیب بیٹا آپ پڑھ کہیں گے لوگوں کے لیے مثابتاً بار للناس جی، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ، حذیفہ و امنا، اور امن کی جگہ۔ اور امن کی جگہ۔ اچھا جی، جی مہد بھائی کہیں گے محسن بھائی اور وَالتَّخِذ، جی سر محسن بھائی بھی آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو مہد بھائی کہیں گے جی وَاتَّخِذُوا، اور تم بناؤ اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مقام ابراہیم کو یا مقام ابراہیم میں سے، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو یہاں کل بتایا تھا ایک تو مقام ابراہیم وہ ہے پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں جہاں گئے وہاں وہاں کھڑے ہوئے، اس کے اندر منا بھی آ جاتا ہے، عرفات بھی آ جاتا ہے، پھر آج کی جو چیزیں ہیں جگہ ہیں وہ ساری کی ساری وہ بھی آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے مراد زیادہ تر جو ہے وہ خانہ کعبہ اور جس جگہ پہ مقام ابراہیم ابھی ہے پتھر، اور مسجد الحرام، ساری
یہ مقام ابراہیم ہی ہے، وہاں کہیں بھی 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. سجاد بھائی، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. سر میں ابھی سن سکتا ہوں. آپ بھی سنیں گے تو آصف کیپٹن صاحب، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو. ہم نے کل لفظ پڑھا تھا عہد، چونکہ ہماری زبان کے اندر پہلے وعدے کے معنی میں آتا ہے، تو ویسے عہدنا الہ کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ تاکیدی حکم دیا، الہ آگے آ گیا. تو ہم نے کل پڑھا تھا اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے. سوئے بیٹا جی آپ کریں گے. و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام سے ان طہرا بیتیہ، یہ کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو. کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو. حذیفہ بھائی، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع. جی محسن بھائی کریں گے والرکع، جی سر. اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے. آگے آئے گا السجود، اس اور میں فاعل ہے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. جی جو بھی رکوع کریں گے وہاں سجدہ کریں گے، اس کے لیے تم دونوں پاک رکھو. الحمدللہ جی، انہوں نے یہ کام کیا کہ وہاں سے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی، اور ابھی ہم پڑھیں گے اس کو. اور پھر آگے تھا کہ وہاں جو توحید کی پہلی مطلب جگہ تھی، خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کی عبادت کے لیے، وہ جگہ بھی بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اس کو تم پاک رکھو. اب یہ جو کل میں نے کہا تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، تو اس کا جی نمبر ہے 402. کیا نمبر ہے جی؟ 402. 402. یہ 3 حدیث ہیں جن کا نمبر 402 ہی رکھا، انٹرنیشنل نمبر. ان میں سے ایک ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی قال، انہوں نے کہا قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا. اب اس میں سے ایک ہم پڑھیں گے. وہ کیا کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر کی 3 باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور وہ 3 باتیں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مان کے اس کی آیات جو تھیں وہ قرآن مجید کے اندر رکھی. جی اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک فضیلت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر مور لگائی. اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وافقتُ ربی فی ثلاثن، کہ میرا رب جو تھا وہ 3 جگہوں پر مجھ سے موافق ہوا. جی وافق جی تو ہماری زبان کا لفظ ہے، میں اس طریقے سے وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا حجۃ الوداع کے، میں نے کہا تھا کہ جب حجۃ الوداع ہو رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے پہلے عمرہ کیا، اور پھر آگے
حجت الوداع جو تھا وہ منا گئے، منا سے عرفات گئے، پھر واپس مزدلفہ آئے، مزدلفہ سے پھر منا، اور پھر طواف کیا جو ابھی طریقہ کار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا یا رسول اللہ لواتخذنا کا مطلب ہے کاش ہم بناتے. لو، کیسر بھائی آپ ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا. جی جی میں کر رہا لواتخذنا ایک خواہش ظاہر کی کہ لواتخذنا کاش ہم بنائیں من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم یا رسول ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنائیں. آگے پھر ہے کہ فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہاں لفظ تھا کاش. کیا جی؟ جی جی اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے جتنے بھی مسلمان تھے ان کو آیت نمبر 125 میں یہ حصہ دے دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور جی تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. تو یہ جناب حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے. ویسے احتیاطاً میں دوسرا بھی بتا دیتا ہوں. جی دوسری یہ ہے کہ جو آیت حجاب ہے جی، جی جی سر. کہ جس میں پردہ جو تھا وہ فرض ہوا، یہ بھی رسول پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے خواہش کا اظہار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ آیت اتار دی. اور تیسری جو ہے سورۃ الاحزاب کے اندر 59 ہے وہ آیت. تو تیسری جو جگہ ہے وہ غزوہ سورہ تحریم التحریم کی آیت نمبر 5 ہے. تو یہ جناب سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اور سورہ التحریم کی آیت نمبر 5، یہ تین آیات وہ کہتے تھے کہ وافقت ربی فی ثلاثہ، اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ بخاری شریف کی 402 نمبر حدیث مبارکہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. اب آگے چلتے ہیں جی. آج جو پڑھنا ہے وہ اتنی بڑی پاورفل آیت ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ بتاتا یہ ہے کہ آپ نے کوئی آبادی قائم کرنی ہو یا کوئی ملک قائم کرنا ہو تو اس کی 3 چیزیں یاد رکھ لینی ہیں، دعا کرنی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہاں تو کوئی آبادی نہیں تھی نا جس جگہ پہ ابھی مکہ ہے. جی جی یہ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مکہ کے اندر وہ پہلا گھر ہے جو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا. قرآن مجید کے اندر آیت ہم پڑھیں گے. اور پھر وہ جو پہلا گھر تھا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ 3 دعائیں ہیں. اور پہلی دعا کیا ہے؟ پہلی دعا ابھی اس کو ویسے ہی بتا دیتے ہیں. پہلی دعا یہ ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا. ابھی اس کے دیکھیں گے کہ ربی اور ربی کے اندر کیا فرق ہے. ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں میں کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والی جگہ بنا. جی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہر کو امن والی جگہ بنا دیا. قبول ہو گئی تھی بات؟ جی جی سر. بتایا تھا کہ بھی وہاں مطلب مہت بھائی کل کہہ رہے تھے کہ وہاں تو ہم اپنا بال بھی جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں توڑتے، تو دوسروں کے لیے خاص طور پر کوئی خون نہیں بہانا. جو کہ وہاں آ گیا خواہ وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو اس شہر کے اندر آ گیا اس کے لیے وہ امن کی جگہ ہے. کیوں جی کتنی بڑی جگہ ہو گئی. بہت بڑی. اچھا دوسری دعا یہ مانگی تھی، اور یہ کوئی بھی مملکت ہوگی اس میں امن ہوگا. امن تو مجھے بتائیے وہاں لوگ آئیں گے
یا نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. آئیں گے. ضرور آئیں گے. ضرور آئیں گے سر. ہمارا پاکستان ہے، اس کے اندر بھی امن ہوگا تو جناب لوگ آئیں گے، وہاں انویسٹمنٹ بھی آئے گی جس کے پیچھے پیچھے ہم اپنا دوڑ رہے ہیں. اور دوسری اللہ تعالیٰ سبحانہ سے دعا مانگی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. ویسے انہوں نے جو دعا مانگی تھی آگے، وہ دعا مانگی تھی، ذرا نیچے کیجیے گا جی، پہلی دعا کا بھی پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا اس سے بھی اور ایک آیت تھوڑی سی پیچھے میں دیکھوں گا. ہاں جی، کہاں جی، قال انی جاعلک اماما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تو نے میرے تمام کلمات باتیں پوری کر دی ہیں اور میں تجھے لوگوں کے لیے، یہاں مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. پڑھا تھا نا کل، یہ آپ کے سامنے آیات ہے. جی جی سر. جی جی بالکل. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا، صرف پوچھا، کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو کرائٹیریا وہ بتایا تھا، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ میرا یہ امامت کا وعدہ کن کو؟ ظالموں کو ظالموں نہیں کے پہنچے لیے گا. نہیں ہے. ظالم بتایا تھا وہ کون ہے؟ مشرک، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوں. ایسے ہی ہے. جی جی سر. جی جی. تو یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ذہن میں کبھی سوچتے ہوں گے کہ وہ جو کافر تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہوں گے. ممکن ہے کسی ساتھی کے ذہن میں یہ بات ہو، ایسا نہیں ہے. مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے نا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ اللہ کو مانتے تھے. آگے ہم پڑھیں گے کہ بھی ان سے پوچھو کہ زمینوں اور آسمان کس نے پیدا کیا ہوا ہے، کس نے پیدا کیا ہے. تو وہاں قرآن مجید کے الفاظ ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ وہ ضرور کہیں گے کہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ اللہ نے نے. کہا. اللہ نے. کیوں کیسے بھائی ہم نے پڑھا ہے نا. جی بالکل پڑھا. بالکل. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کافر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں. مانتے تھے. اچھا، اب کیا نہیں مانتے تھے؟ وہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے. بڑے پوائنٹ کی چیز ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے یہ بت درمیان میں، ہمارے اور اللہ کے درمیان، یہ ہمیں اللہ کے زیادہ قریب کر دیں گے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے ابو جہل کا، ابو لہب کے نام اور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنیت ایسی رکھ دی کہ اب ہم ابو جہل کسی کا نام رکھتے ہیں نہیں سر. نہیں. یا کسی کا ابو لہب. کیوں؟ کہ وہ کون تھے؟ مشرک تھے. مشرک تھے. یہ جو شرک ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور اس کو لے آئیں اپنے معاشرے پر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اپنے درمیان بہت سے لوگوں کو، بہت سے بتوں کو، جی، اور بہت ساری ہستیوں کو ہم درمیان میں لے آتے ہیں. لاتے ہیں یا نہیں لاتے معاشرے والے؟ لے کے جی آتے سر. ہیں بہت زیادہ. تو بھائیو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا قرآن مجید کہہ رہا ہے. یہ کوئی مسلک نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے، یہ کہہ رہے ہیں. تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے، ایک اکیلا اللہ کو ماننے والے تھے. اور دیکھیں جو میں جس آپ پہ آ رہا ہوں کہ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابھی اپنی آیت پر چلیں کہ میرا یہ وعدہ ظالم لوگوں کو، مشرک لوگوں کو نہیں پہنچے گا، خواہ وہ آپ کی نسل میں سے ہوں یا دوسرے کسی کی نسل میں سے ہوں. میرا وعدہ یہ نہیں پہنچے گا ان کو. اب وہاں جو دعا کرتے ہیں نا، دوسری میں نے کہا تھا کہ مملکت کے لیے 3 چیزوں کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. اب یہ اپنے اس پر چلیں آیت پر. بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے.
پہلی ہے کہ اس شہر میں یا اللہ اس کو امن والی جگہ بنا دے، جی اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ دوسری چیز ہے کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اب اس کے آگے ہے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے پہلے سنا ہے آپ سے ہی کہ آپ نے کہا تھا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کو مشرکوں کو نہیں پہنچے گا، تو جی یہاں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو رزق دے جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہوں۔ کیوں جی؟ جی جی سر۔ یہاں جو رزق تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ایک ایسی چیز ہے، قال ومن کفر، جس نے کفر کیا، نہیں مانا۔ میں نے کہا تھا کہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ جن 5 چیزوں پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے کہا ہے اس میں سے ایک چیز کا بھی کفر کر دینا، ایک چیز کا بھی کفر کر دینا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ اور جی وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس سے پیغام لینے والے فرشتے۔ پیغام کیا لیتے ہیں؟ رسالت کا پیغام۔ وہ کہاں لاتے ہیں؟ نبیوں پر، رسولوں پر، چوتھی بات ہو گئی۔ اور وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے اور آخرت کا دن آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، پہلی چیز باللہ والیوم الآخر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ جی جی سہیب بیٹا، جی یہ سر۔ قلیلہ کیوں کہا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ دوں گا؟ کہ مطلب کہ تھوڑا سا رزق دوں گا؟ جی سر، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا جو ہے وہ مچھر کے پر سے بھی کم ہے آخرت کے مقابلے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے بچے ہیں جی، ماشاءاللہ ہمارے۔ یہ سارے لوگ جو ہے یہ بھائیو ان چیزوں کو دیکھیں کہ دنیا پوری کی پوری بھی دے دی جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں سے کچھ نہ دیتا۔ حدیث کا مفہوم کیوں جی؟ جی تو مچھر کا پر تو قلیل بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ یہاں میں قلیل کس وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ پوری کی پوری دنیا، اس کے فوائد سارے کے سارے یہ اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ قلیلہ۔ کیا ہے؟ قلیلہ قلیلہ، تھوڑے سے۔ ثم اضطرہ، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ پھر میں اسے، اب اضطرہ کے معنی کیا ہیں؟ 3 معنی بتا رہا ہوں اور وہ اصل میں ایک ہی معنی ہے۔ ایک ہے مجبور کر دوں گا، دوسرا یہ ہے کہ ان کو بے بس کر دوں گا۔ بے بے بس کر دوں گا۔ بے بس، جی بالکل۔ کس کی طرف؟ کہ وہ نہیں، میں آگ کے عذاب کی طرف جانے کے لیے ان کو بے بس کر دوں گا۔ دوسرا ہے کہ میں ان کو آگ کے عذاب کی طرف جانے کے لیے مجبور کر دوں گا کہ تم نے ادھر ہی جانا ہے۔ کیوں جی؟ جی اور آخر میں فرمایا کہ تیاری کر لو، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، نیا جی لفظ ہے مصیر۔ مصیر کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ۔ جی مصیر کا مطلب کیا ہے؟ لوٹنے کی جگہ۔ لوٹنے کی جگہ۔ ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لوٹ کے ہم نے واپس جانا ہے۔ وہاں 2 لوٹنے کی جگہ ہیں، ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام کیا ہے؟ آگ، دوزخ۔ بہت سارے معنی اللہ تعالیٰ نے نار کے لیے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں۔ تو بتایا وہ خواہ جہیم ہو، خواہ وہ سعیر ہو، خواہ وہ نار ہو، یہ ساری کی ساری لوٹنے کی جگہ ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو کافر ہیں۔ ایسا ہے جی؟ جی تو میں نے آپ کے ذہن میں، اپنے ذہن میں ڈالنے کی کوشش یہ کرنی تھی کہ کافر صرف وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے۔ یہ میں
آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں جی۔ کافر وہ ہے جو اللہ ہی کو اکیلا نہ مانے اور اس کے ساتھ باقی چار چیزیں جی ان میں سے کسی جی ایک چیز کو بھی نہیں مانتا یا سب کو نہیں مانتا جی، جی اس کے لیے جو ٹائٹل ہوگا وہ کافر کا ہوگا۔ آئیے جناب مل کے پڑھتے ہیں، اب سمجھ آ گئی جی یہ؟ جی سر۔ جی آپ نے حدیث مبارکہ بھی سن لی پچھلی، اور آپ نے دو چیزیں ابھی دیکھی ہیں کہ جو مملکت ریاست مدینہ سمجھ لیں یا ریاست کوئی بھی بنانی ہو، اس کی بنیاد کے لیے دو دعائیں ابھی ہم نے پڑھی، ایک امن اور ایک وہاں کے رہنے والوں کو رزق۔ اب وہ جو وہاں مکہ کے اندر وادن غیر ذی زرع ہے، ابھی بھی ایسے ہی ہے، کیوں جی؟ جی ایسے ہی ہے۔ وہاں زراعت نہیں ہوتی ہے مکہ کے اندر۔ مجھے بتائیے کہ جب مکہ میں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں مجھے بتائیے کہ رزق کی بہتات دیکھتے ہیں یا ان کو بالکل مجبور اور غریب اور مسکین اور بغیر اس کے دیکھتے ہیں؟ بہتات فراوانی، جتنا رزق۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں، وہ دعا آگے ہے، وہ یہ ہے تعلیم۔ وہ کیا چیز ہے؟ تعلیم۔ تو میں اگر یہ پوچھوں حذیفہ سے کہ نئی جگہ بنانے کے لیے، نیا شہر بنانے کے لیے، نئی مملکت بنانے کے لیے کون سی تین چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مانگی؟ کیپٹن صاحب بتائیں گے جی۔ امن مانگا، رزق مانگا اور تعلیم مانگی، اور ٹھیک۔ تعلیم مانگی۔ اب وہ تعلیم کون سی ہوگی وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آگے دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جی جی سر۔ ہاں، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، اگر میں غلط نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے غلطی ہے، آگے پڑھیں گے ہم۔ آئیے جی، تین چیزوں کا پتہ چل گیا جی۔ جی جی سر۔ چوتھی چیز کا اضافہ یہ کر لیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ بیت اللہ کو بنایا، تو لہذا مسجد کا اضافہ کر لیں، کیوں جی؟ جی جی سر۔ بس آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، پہلے سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ ابراہیم فاعل ہے یا مفعول ہے؟ فائل۔ فاعل ہے۔ کیوں فاعل ہے اپنا حذیفہ آپ بتائیں گے؟ یہ حذیفہ نہیں ہے، پہلے بھی نہیں بولے تو مات حذیفہ بھائی صاحب آپ کا بتائیے۔ مائک آف ہے، مائک آف ہے میم کے حذیفہ۔ اوپر پیش ہے۔ ہاں، میم کے اوپر ابراہیم کہتے ہیں جی، ابراہیم کا میم آخر میں آتا ہے اور اس میم کے اوپر پیش ہے، یہ ہے کام کرنے والے، انہوں نے کیا کام کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے علیہ السلام نے کہا۔ اب جناب لفظ تھا ربی، کیا لفظ تھا؟ ربی، ربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا رب۔ اے میرے رب، جی۔ اب وہ جو آگے یہ کو ملانا تھا جیم کے ساتھ، تو یہ یہاں سے کٹ جاتی ہے، وہ یہ زیر کی شکل میں آ جاتی ہے، رب اجعل، یہ درخواست، امر کا صیغہ ہے، اجعل بنا، اے میرے جی رب تو بنا۔ اب یہ عاجزی انکساری جی جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت بڑا جان کے ایسے دعا مانگی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے،
رب اجعل کا ترجمہ کریں. اے میرے رب میرے رب تو بنا دے. اے میرے رب تو بنا دے. اجعل کے اندر تو یا تم نہیں کہنا، تو بنا دے. ہاذا بلدن، بلد کہتے ہیں شہر. بلد، جی بلد، ویسے بلد کا مطلب مملکت بھی ہوتا ہے، اور بلد کا مطلب شہر بھی ہوتا ہے، اور مدینہ بھی شہر کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مدینہ. 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 یہاں بلد، جی آپ جائیں گے نا تو آپ سے مکہ جائیں گے تو آپ سے وہ عربی پوچھیں گے من ای بلد انتا، من ای من بلد انتا، کہ تو کس ملک سے ہے، تو کس ملک ملک سے. سے. ہاں وہ پوچھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آنا من الپاکستان، آنا من من الپاکستان. من الپاکستان. تو یہاں بلد کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، تو اس جگہ پہ ہم چونکہ ابھی وہ شروع ہو رہا تھا تو اس شہر کو بنا، تو اس شہر کو بنا. آمینہ، میں نے بتایا تھا کہ آمینہ کا ترجمہ تو ہے پوری کا مجسم امن. مجسم کیا؟ امن. پہلے بھی پڑھا تھا، تو ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا امن کی جگہ، اور یہاں بھی ذہن میں یہ کہیں گے کہ یہاں استعارے کے طور پر آیا ہے، انگلش میں کہتے ہیں میٹافر. اور سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جب مطلب کہے کہ امن کی جگہ کے بجائے امن بنا دے. کل بھی ہم نے کہا تھا کہ جس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں وہ تشبیہ اندر سے نکل جائے. جیسے خوبصورتی کو چاند کے ساتھ دیتے ہیں تشبیہ، تو کسی بندے کو کہہ دیا جائے کہ تو چاند ہے، جی جی تو چاند ہے. چاند ہے. ہاں، تو اس کے اندر خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں بھی ہے کہ اے میرے رب تو اس شہر کو، اب آمنہ کا ترجمہ جی امن کی جگہ، امن کی جگہ. آگے کیا کہیں گے؟ جملہ پورا اجعل بنا، امن کی جگہ بنا دے. بنا دے. اپنی جگہ دے نہیں ہے، اپنی جگہ بنا. امن کی جگہ اجعل، بنا دے. ابھی شہر کوئی نہیں تھا، شہر کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو پہلے ہی دعا گئی. جیسے آپ اپنے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں تو کسی بزرگ بندے کو کہتے ہیں کہ بھئی آؤ آج ہم اپنی بنیاد رکھ رہے ہیں، پہلی اینٹ، تو وہاں کیا کرو؟ دعا کرو، کہتے ہیں نا. جی. بھئی ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے. ویسے کسی بزرگ کو لے آتے ہیں، کسی بندے اچھے کو لے آتے ہیں تو کہتے ہیں تو اللہ سے دعا کر. جی تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. دوسری جی، جیسے تھا اجعل، اب ہے ورزوق، الگ پڑھیں گے تو ارزوق، ورزوق، اور تو رزق دے. جی ویسے رازا کا الگ کا مطلب دینا ہی ہوتا ہے. جی تو ورزق آگے من الثمرات آ رہا ہے، تو اس کے اندر پھر ہمیں مجبوری ہے کہ وہ دے نہیں. ورزق اہلہ، بلد چونکہ مذکر ہے تو اہلہ کا مطلب ہوگا اس کے رہنے والوں کو، اس کے رہنے والوں کو. والوں کو. ہاں اس شہر کے اندر جو رہیں گے وہ اہل ہوں گے. تو ورزق اہلہ کا ترجمہ کریں. اس شہر میں رہنے والوں رزق دے اس شہر کے شہر رہنے کے والوں کو رہنے رزق والوں نہیں، کو. پہلے ورزق کا ترجمہ کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں. ورزق، اور تو رزق دے، اہلہ، رزق دے. اس اور تو شہر کے رہنے والوں کو کیسا رزق دے؟ من الثمرات، من پھلوں سے. جی پھلوں میں پھلوں سے آپ نے کہا. ویسے یہ ذمہ رکھیے گا پھل کے لیے جو لفظ آتا ہے نا عربی کے اندر وہ ہے فواکہ. کیا پھل کے لیے آتا ہے؟ فواکہ. واقع فواکہ، پھل کو کہتے ہیں. اب جی. ثمر کس کو کہتے ہیں؟ ثمر ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اور اس کے اوپر پھل آتا ہے، خواہ وہ گندم ہو، چاول ہوں،
اور جتنے پھل ہیں وہ بھی ہوں، سارے کے سارے ان کے لیے عربی زبان میں ثمر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اناج جی بھی اور پھل بھی یہ ملا دیں تو ثمر بنتا ہے، اور اگر فواکہ اور اس کی جب واحد ہوتی ہے فاکہہ، فاکہہ کیا ہوتی ہے؟ فاقہ فاکہتن، تو وہ ایک پھل ہوگا، جیسے آپ کے ہاں انگور ہے، عنب، جیسے آپ کے ہاں آپ کا آج کل مینگو چل رہے ہیں یا اور چیزیں ہیں، تو یہاں ہو گیا تو اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دے۔ کہیں جی ورزق اہلہ، اور تو اس اس میں رہنے کے والوں رہنے کو والوں اپنے کو پھلوں میں سے رزق دے۔ رزق دے۔ من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لایا، کہیں دے من آمن منہم، جو ان میں سے جو ایمان ان میں لایا سے ایمان لایا ہے کس پر؟ اللہ باللہ، پر، پہلے پڑا ہوا ہے، اللہ پر، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن آخرت کے دن پر۔ اور آخرت کے دن پر۔ تو ترجمہ بنے گا تو رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من کا ترجمہ کریں گے ہر اس شخص کو، یہ اچھا لگے گا، ہر اس شخص کو جو ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی 2 منٹ ہیں۔ قولا، ترجمہ کیا ہوگا جی؟ قولا، تو سر اس ترجمہ نے کہا، چلے اس اللہ تو نے کہا، اس اللہ نے کہا، اس اللہ نے کہا، ومن کفر، ترجمہ ہوگا اور جس نے کفر کیا، ومن کفر، کفر کیا، جس نے اور کفر جس نے کیا کفر کیا جس نے کفر کیا، فا کا تو ترجمہ تو تو متاع ورنہ مستقر و متاع، فائدہ اٹھانا، تو یہ ہے فَأُمَتِّعُهُ، میں اس کو فائدہ دوں گا۔ فَأُمَتِّعُهُ کا مطلب ہے میں اس میں کو اس کو فائدہ فائدہ اس دوں دوں کو گا، فائدہ دوں گا قلیلا، تھوڑا تھوڑا سا۔ تھوڑا سا، اور مر جائے گا تو ثم، پھر پھر اب اضطرہ، اد الف کا مطلب ہے میں، مضارع کا صیغہ ہے، اضطرو، میں مجبور کر دوں گا اس کافر کو۔ اضطرہ کا جلدی ترجمہ کریں۔ میں میں مجبور مجبور کر کر دوں گا اس کافر کافر کو، پھر میں مجبور کر دوں گا اس کافر کو الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف۔ آگے آ گیا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اور وہ وہ بہت بری بہت بہت بری لوٹنے کی لوٹنے جگہ ہے۔ کی جگہ اللہ ہے۔ جزا خیر دے، وقت کم ہے ویسے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والی جگہ بنا دے، ورزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، من ہر اس شخص کو، آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ قالا، تو اس اللہ نے کہا، ومن کفر، تو جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا، تو میں اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ، پھر میں اسے مجبور کر دوں